بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے شعری اصطلاحات، جس کو ہم انگریزی میں ٹرمز بھی کہتے ہیں۔ تو جس طرح بقیہ زبانوں میں کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اردو میں بھی کچھ اسی طرح کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں۔ یہ ہلکا سا ہر ڈیفینیشن کا ہم تعارف کریں گے۔ جب کوئی لفظ اپنے لغوی معنوں کی بجائے مخصوص یا وضعی معنوں میں استعمال ہو، جس کے بارے میں ماہرین علم و فن متفق بھی ہوں، تو اسے اصطلاح کہتے ہیں۔ اصطلاح کو انگریزی میں ٹرم کہتے ہیں۔ ہر علم اور فن کی اپنی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں، جن کی مدد سے اس علم یا فن کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ شعری میں بھی کچھ اصطلاحات مروج ہیں، جن کو شعری اصطلاحات کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم ان کے بارے میں باری باری تعارف کرتے ہیں۔ پہلی شعری اصطلاح ہے شعر۔ شعر عربی زبان کا لفظ ہے جو شعور سے مشتق ہے۔ مشتق ہے مطلب نکلا ہے۔ اس کے لغوی معنی جاننا بوجھنا کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر شعر اس کلام موضوع کو کہتے ہیں جس میں تاثیر اور حسن ادا ہو۔ شعر دو مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوسری ہماری اصطلاح ہے مصرع، یعنی شعر میں دو مصرعے ہوتے ہیں، اور اگر شعر کے دونوں مصرعوں کو الگ الگ کر دیا جائے، کبھی کبھار کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا ایک مصرع بہت مشہور ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر الگ سے بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہم نے اوپر شعر پڑھا ہے نا، تو جہاں ہم کوئی شعر لکھتے ہیں تو اس کی ہم علامت استعمال کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا نیچے دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ جو فرد کے اوپر علامت دی ہوئی ہے نا، یہ علامت، اس علامت کو علامت شعر کہتے ہیں۔ یہ فرد کے اوپر نظر آ رہی ہے، یہ علامت، اس کو کیا بولتے ہیں؟ علامت شعر۔ یعنی کسی شعر میں جب ہم الگ سے کوئی شعر لکھتے ہیں تو اس علامت کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کثیر الانتخابی سوال میں آ سکتا ہے کہ یہ والی علامت لکھ کے اس کے آگے لکھا ہوگا کہ اس علامت کو کہتے ہیں علامت شعر، علامت مصرع، علامت تخلص۔ علامت مصرع جو ہوتی ہے نا، وہ عین ہوتی ہے، عین۔ یہ دوسری دیکھو نا، ہماری جو دوسری ڈیفینیشن ہے مصرع۔ مصرع کو انہوں نے لکھا ہے کہ مصرع کا لغوی مطلب ہے دروازے کا ایک تختہ یا کواڑ۔ اصطلاحی طور پر شعر کا آدھا حصہ مصرع کہلاتا ہے۔ یعنی شعر کے دو مصرعے ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک مصرع کہلاتا ہے۔ بعض مصرعے اس قدر مقبول ہوتے ہیں کہ وہ مثال کی سند اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھو نیچے تین مصرعے دیے ہوئے ہیں، اور چاہیے تو یہ تھا کہ ان تینوں مصرعوں کے شروع میں علامت مصرع لگاتے، یعنی عین لگاتے، تو انہوں نے نہیں لگایا۔ لیکن آپ یہ بھی یاد کر لیں کہ جو عین کی علامت ہے، اس علامت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علامت مصرع۔ اور یہ نیچے فرد کے اوپر جو علامت دی ہوئی، اس علامت کو کیا بولتے ہیں؟ علامت شعر بولتے ہیں اس کو۔ تیسری ہماری ڈیفینیشن ہے بیت۔ بیت کا لفظی مطلب ہے گھر۔ اصطلاحی طور پر وہ شعر جس کے دونوں مصرعے ہم کافی ہوں، اس کو بیت کہا جاتا ہے۔ یعنی شعر اور بیت گویا کہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ نیچے دیکھو شعر دیا ہوا ہے، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اب اس شعر کے شروع میں انہوں نے علامت مصرع دیا ہے، علامت مصرع کا نام آ گیا علامت شعر۔ یہ جو علامت آپ کو نظر آ رہی ہے فرد کے اوپر، یہ علامت شعر ہے۔ علامت مصرع ہوتی ہے عین۔ چوتھی ہماری ڈیفینیشن ہے فرد۔ ایسا شعر جو تنہا ہو، یعنی کسی غزل، نظم، قصیدہ یا مثنوی کا جز نہ ہو۔ اس شعر کے دونوں مصرعے ہم کافی امردیف ہونا ضروری بالکل نہیں ہے۔ ایسے متفرق اور فرد اشعار شاعر کے دیوان میں عام طور پر فردیات کے نام سے درج ہوتے ہیں۔ فردیات فرد کی جمع ہے، یعنی یہ اکیلا شعر ہوتا ہے، کسی غزل نظم کا جز نہیں ہوتا۔ ویسے تو شعر، بیت اور فرد یوں لگ رہا ہے جیسے ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ جو بیت اور شعر ہوتا ہے یہ کسی نہ کسی غزل، نظم یا قصیدے کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن فرد ان کا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ فرد تنہا ہوتا ہے۔
5ویں ہماری ڈیفینیشن ہے شاعر۔ شاعر کا لفظی مطلب ہے صاحب شعور، سوجھ بوجھ، عقل و شعور رکھنے والا، جبکہ اصطلاحی طور پر وہ شخص شاعر کہلاتا ہے جو اپنے خیالات کو شعری جامہ پہناتا ہے، یعنی جو غزلیں، نظمیں یا قصیدے وغیرہ لکھتا ہے اس کو ہم شاعر بولتے ہیں۔ اگلی ہماری ڈیفینیشن ہے تخلص۔ تخلص جیسے کہ لفظ سے ہی ظاہر ہے، تخلص کا لفظ خالص بنانا سے نکلا ہے۔ رہائی پانا یا خالص بنانا، جدا ہو جانا اس کا لفظی مطلب ہے۔ اصطلاح میں وہ مختصر نام جسے شاعر اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں تخلص کہلاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھو نا، مکمل نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، تو اب یہ شعر کے اندر تو پورا نام استعمال شاعر کرنے سے رہا، تو وہ اکیلا نام جو استعمال کرتے ہیں غالب، تو غالب کیا ہے؟ تخلص ہے۔ اسی طرح مولانا الطاف حسین حالی، یہ پورا نام ہے لیکن جو حالی ہے یہ مولانا الطاف حسین کا تخلص ہے۔ تو تخلص کے اوپر بھی ایک علامت ہوتی ہے جس کو علامت تخلص کہتے ہیں، جو سین رے سر کی طرح بنی ہوتی ہے۔ تضمین۔ تضمین کے لغوی معنی ہے شامل کرنا، ملا دینا۔ اصطلاح شعراء میں کسی مشہور مضمون یا شعر کو اپنے شعر میں داخل کرنا، کسی دوسرے شاعر کے کلام کو اپنے کلام میں شامل کرنا تضمین کہلاتا ہے۔ جیسے ہماری فرسٹ ایئر کے اندر ایک نظم ہے یہ سڑکیں، سید ضمیر جعفری کی نظم ہے، تو اس کا ایک شعر ہے یہ کام آئیں نہ آئیں ہم انہی سے کام لیتے ہیں، گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں۔ اب اس شعر کا جو دوسرا مصرع ہے نا، وہ سید ضمیر جعفری کا نہیں ہے، وہ کسی گمنام شاعر کا مصرع ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے، یہ کام آئیں نہ آئیں ہم انہی سے کام لیتے ہیں، اس کے ساتھ کسی گمنام شاعر کا ایک انہوں نے مصرع لگا دیا ہے، تو اس شعر کو ہم کہیں گے تضمین۔ یہ جو دوسرا مصرع ہے نا، گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں، یہ اصل شعر ہے رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں، گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں، اصل شعر یوں ہے۔ اور تضمین کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ جو تضمین والا حصہ ہوتا ہے یا مصرع ہوتا ہے اس کو ہم انورٹڈ کاماز یعنی واوین میں لکھتے ہیں۔ یہ دو کامے نہیں ہوتے، شروع جہاں سے عبارت شروع ہوتی ہے وہاں لگاتے ہیں اور جہاں ختم ہوتی ہے وہاں لگاتے ہیں، یعنی اس کو تھوڑا سا ہم الگ کر دیتے ہیں دوسری عبارت سے، تو اس کو بولتے ہیں صنعت تضمین۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، تو آگے ہمارے پاس ہے مطلع، کیونکہ ہم مطلع کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب دوبارہ مطلع کی اس لیے میں نے ڈیفینیشن یہاں دی ہے اور اس لیے دوبارہ مطلع کو ایک بار میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اب مطلع سے متعلق کو کم از کم 50 سے زیادہ 56-57 جو ہے نا وہ کچھ معروضی میں نے یہ دی ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے حل کرنا ہے۔ ایم سی کیوز ہیں جو تقریباً تمام بورڈ، فیڈرل بورڈ سمیت جو ہے نا پنجاب بورڈ میں بھی یہ آ سکتے ہیں ایم سی کیوز، تو یہ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ مطلب ایک بار میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ یا چاند اور سورج کے نکلنے کی جگہ۔ شعری اصطلاح میں یا غزل یا قصیدے کا جو پہلا شعر ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، یعنی مطلع کے لیے دو شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو کسی غزل یا قصیدے کا پہلا شعر ہو، یہ پہلی شرط ہے مطلع کے لیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف بھی ہوں۔ اگر کسی غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف نہ ہوں تو کیا وہ مطلع کہلائے گا؟ ہرگز نہیں، وہ مطلع نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کو صرف پہلا شعر کہیں گے، کیونکہ مطلع کی دو شرطیں پوری نہیں ہو رہی اس میں۔ مطلع تبھی کہلائے گا جب مطلع کی دو شرطیں پوری ہوں گی۔ مطلع غزل کا نقیب ہوتا ہے، جس طرح نقیب بادشاہ کی آمد کا اعلان کرتا ہے۔ نقیب جس کو ہم عام طور پر اسٹیج سیکرٹری کہتے ہیں نا، جو اسپیکر پہ بولتا ہے اور سب کو باری باری بلاتا ہے، تو اس کو ہم نقیب کہتے ہیں۔ اور اسی طرح مطلع بھی نقیب ہوتا ہے، گویا کہ مطلع ہماری غزل یا قصیدے کا اعلان کرتا ہے کہ غزل یا قصیدہ ہمارا کیسا ہوگا۔ مطلع ایک ایسا آہنگ قائم کرتا ہے جس کی فضا میں باقی اشعار اپنا رنگ جماتے ہیں۔ یہ نیچے کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، شور برپا ہے خانہ دل میں،
کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، یہ جو پہلا شعر ہے نا، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، یہ ہمارا کیا ہے؟ مطلع ہے۔ یہ کچھ نیچے اور بھی مثالیں دی ہوئی ہیں مطلع کی، یہ آپ لوگوں نے ان کو بھی پڑھ لینا ہے۔ اور مطلع کے متعلق کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے۔ پہلے ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ کسی غزل یا نظم کے پہلے شعر کو، غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، لیکن اب اس میں جو ہے نا وہ مطلع، حسن مطلع اور مطلع ثانی، مطلع ثالث، یہ ساری چیزیں بھی نیچے دی ہوئی ہیں۔ یہ ایک بار میں ان کو مزید پڑھ بھی دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ یہ جو نمبر 2 میں لکھا ہوا نا، کون دنیا میں با وفا نکلا، یہ تمہاری زباں سے کیا نکلا، وہ ادھر بھول کر جو آ نکلا، میں نے جانا کہ مدعا نکلا، بت کدا دیکھ کر ہوئی عبرت، میرے منہ سے خدا خدا نکلا۔ اب یہ جو اوپر والی پہلی ہماری مثال تھی، اس کے اندر 2 شعر دیے گئے تھے اور دونوں شعر ہم قافیہ و ہم ردیف ہیں، اور اس میں پہلا شعر مطلع ہے اور دوسرا عام شعر ہے۔ اس کے اندر ہمارے 3 شعر ہیں اور تینوں شعر ہم قافیہ و ہم ردیف ہیں، اور ان میں جو پہلا شعر ہے وہ مطلع ہے اور دوسرا حسن مطلع، اور اس میں تیسرا عام شعر ہے۔ یعنی اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر دوسرا شعر بھی ہم قافیہ و ہم ردیف ہو تو اس کو ہم حسن مطلع کہتے ہیں۔ اور آگے تیسری مثال انہوں نے دی ہے، اس میں 4 شعر ہیں، یہ دیکھیں، اور چاروں شعر ہم قافیہ و ہم ردیف ہیں۔ تو ان اشعار میں پہلا مطلع، دوسرا حسن مطلع اور تیسرا مطلع ثالث اور چوتھا عام شعر کہلاتا ہے۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ مطلع ثانی بھی ہوتا ہے، مطلع ثالث بھی ہوتا ہے، اور مطلع ثانی کو حسن مطلع بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھو چوتھی مثال ہے ہماری، اور اس کے اندر ہمارے پاس 3 شعر دیے گئے ہیں اور تینوں شعر دیکھو ہم قافیہ ہم ردیف ہیں۔ تو اس غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہیں، لہٰذا اسے مطلع نہیں کہیں گے۔ یہ دیکھو نا، عجب وائس کی دینداری ہے یارب، عداوت ہے اسے سارے جہاں سے۔ اب یہ دیکھو پہلا شعر ہم قافیہ و ہم ردیف نہیں ہے، تو اس کو ہم مطلع نہیں کہیں گے۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ یہ نیچے کچھ کثیر الانتخابی سوالات دیے گئے ہیں، ایم سی کیوز دیے گئے ہیں، اور یہ دیکھو پہلا ہمارا ایم سی کیوز ہے نا، مطلع کا لغوی مطلب ہے شروع ہونا، اختتام ہونا، طلوع ہونے کی جگہ، غروب ہونے کی جگہ، اور اس کے اینڈ پر یہ جو جیم دیا ہوا ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، یہ جیم اس کا جواب ہے۔ یہ جتنے بھی معروضی سوالات ہیں نا، ان کے آخر میں لیفٹ سائڈ پر جو یہ دیکھو، جیسے پہلے کا جیم، دوسرے کا بھی جیم، تیسرے کا الف جواب ٹھیک ہے، چوتھے کا بے اور پانچویں کا بے، چھٹے کا الف، تو یہ اینڈ پر جو ہمارے ہیں یہ جوابات دیے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ کیسے اس کو پڑھنا ہے، ایک بار آپ لوگوں نے جوابات پر ہاتھ رکھ لینا ہے، لیفٹ سائڈ پر جوابات پر دیکھے بغیر آپ نے یہ ساری معروضی پڑھنی ہے۔ یہ معروضی تقریباً یہ دیکھو نیچے بھی ہیں، اور یہ تمام بورڈ میں سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس ہیں، یہ نیچے چلتے ہیں، 57 ایم سی کیوز آپ لوگوں کو دیے گئے ہیں۔ یہ آخری دیکھو 57، اگر کسی غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہوں تو وہ کیا کہلائے گا۔ اور یہ دیکھو اس کا الف دیا ہوا ہے، قطع غزل کا آخری شعر، مقطع یا غزل کا پہلا شعر، تو یہ دال اس کا جز ٹھیک ہے، اور آگے یہ دیکھو اینڈ پر دال لکھا ہوا ہے۔ یہ میں پہلے جوابات مٹانے لگا تھا تاکہ آپ لوگ خود سرچ کر کے یہ لکھیں، خود اپنے دماغ سے ان میں سے جو درست آپشن ہے اس کا حوالہ دیں یا اس کو ٹک کریں، لیکن پھر آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ کہنا تھا کہ سر آپ نے سمجھایا نہیں ہے یا جوابات پر ٹک کیوں نہیں کی، اس لیے پھر میں نے جوابات بھی ساتھ لگا دیے ہیں۔ تو اب آپ لوگوں نے یہ 57 کے 57 جو ایم سی کیوز ہیں ایک بار لازمی پڑھ لینے ہیں، انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا وہ مطلب بھی کلیئر ہو جائے گا اور شعری اصطلاحات کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مزید ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ اور مزید جو ہے نا وہ معروضی سوالات لے آئیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ تمام بورڈ کے جو بچے ہیں ان کے جو یہ معروضی کے 15 سے 20 نمبر آتے ہیں، 9th اور 10th میں 15 نمبر کی معروضی ہوتی ہے اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں 20 نمبر کی معروضی ہوتی ہے، تو یہ آپ کا انشاءاللہ معروضی میں کوئی نمبر مس نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہی سوالات جوابات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔